شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ انور خان۔ ناظرین، اس محفل میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو حقیقی طور پر روشن چراغ کا کام ادا کرتے ہوں اس معاشرے کے لیے، اس نظام کے لیے اور بالخصوص انفرادی زندگی کے لیے۔ ہم کبھی بھی موضوعات کے انتخاب میں اس چیز کو نہیں بھولتے کہ انفرادی معاملات پر بہترین قسم سے اور بہترین انداز میں بات کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیویجولی ہم ٹھیک ہو سکیں گے تو یقین مانیں یہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ آداب خود آگاہی کی یہ محفل ہے اور اس میں آج جس عظیم ہستی کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس خطے میں ان کا ذکر اگر خانقاہی نظام میں یا معاشرے کی ترتیب میں، معاشرے کی اصلاح میں نہ کیا جائے تو یہ قطعی انصاف نہیں ہوگا۔ ہم بات کریں حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری یعنی المعروف حضرت کرما والا شریف، ایک ایسی ہستی، ایک ایسا عظیم انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ میں چاہوں گا کہ اپنے پینل کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت انسان پروفیسر احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں، بہت قریب سے معاشرے کی نبض کو سمجھتے ہیں اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لیتا رہے اور اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان اظہر حسین صاحب، سی او فاطمہ ٹریولز ہیں، فاطمہ اسلام ٹریولز۔ سر آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ تلاوت کلام پاک الحمدللہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر عمل سے ہمارے معاملات خالی ہوں گے تو یقین مانے ہمارا کوئی وجود نہیں، ہم حق کے ساتھ نہیں، خدا نخواستہ شر کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے قاری ریاست علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے صابر علی فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ تو میں چاہوں گا کہ اس محفل کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے ہی کیا جائے، اور میں درخواست کروں گا قاری صاحب سے کہ سورہ یوسف کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ خیر. قاری ریاست علی صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے رہیں اور ہم لوگ اس پر عمل کرتے رہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا صابر علی فریدی صاحب سے. بسم اللہ فرمائیے گا اور سعادتیں سمیٹیے. سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور کمر جب سے کمر گرج سے نے سارا بار دیا، کمر گرج سے نے سارا بار دیا، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے
حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت انداز میں صابر علی فریدی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس محفل کو آگے بڑھائیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں میڈم سپانسرز، تو میں چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے بات ضرور جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور یہ سپانسرز جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ جو لائیو ٹرانسمیشن اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں یہ انہی کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، اللہ قبول اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہمارے آج کے سپانسرز کا آپ سے ذکر کرتے چلیں، مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کا کہنا ہے کہ 1975 سے آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں، اس رمضان میں بھی آپ کے ساتھ شربت گل بہار، ہر لمحہ ہر بار، پھولوں اور پھلوں اور نیچرل ہرب سے تیار کردہ نیچر کی میٹھی سوغات لیے مرحبا شربت گل بہار، اور ان کا سلوگن ہے کہ ہم قدرت کی حکمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشتراک میں اگر میں بات کروں تو یونیک ٹریول سروسز ہیں ہمارے پاس، جو کہ گروپ ٹورز بھی ارینج کرتی ہیں، اس کے علاوہ 24/7 ان کی سروس ہے۔ یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے حوالے سے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور PSA ٹکٹنگ کے حوالے سے بھی یہ اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ان کا کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا، میں آپ سے شیئر بھی کرتی چلوں، 0311 448 111۔ اور اگلے ہمارے سپانسرز ہیں نافع ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، ڈائریکٹر ہیں اس کے ملک محمد جاوید۔ ویب سائٹ میں آپ سے شیئر کرتی چلوں جہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ان کی ڈیٹیل مل سکتی ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی مل سکتے ہیں www.nafestore.com، اور آفس نمبر 5 بلاک نمبر B سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم میں ان کی آفس ہے، جہاں پہ آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0321 47942990۔ اور اگلا سپانسر ہے ہمارے پاس سینٹرل ایسوسیٹس، ان کا آفس ہے 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور میں، پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں۔ اور اگلا سپانسر ہے ہمارے پاس امام اسٹیٹ ایڈوائزر، پراپرٹی کی دنیا میں بات میں نام، فیروز پور روڈ پہ ان کا آفس ہے جہاں ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور چلتے ہیں اگلے سپانسر کی طرف، سپارکو پینٹس، مین فیروز پور روڈ، کانا نو لاہور، فقیر حسین کیش پرائز بانڈ، AG آفس نابا روڈ انارکلی، ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 04237238164۔ اور اگلے ہمارے سپانسر ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز، گروپ اور فیملی ٹورز بھی ارینج کرتے ہیں۔ ان سے کانٹیکٹ کے لیے میں یہاں پہ نمبر بولتی جاتی ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا 0304117272۔ اور اگر آپ ان کا آفس وزٹ کرنا چاہیں تو زہرہ ہائٹس گلبرگ لاہور میں ان کا آفس ہے جہاں پہ آپ ان کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے آخری سپانسر ہیں فیضان اختر ٹریڈرز، فیضان گل اسٹیٹس، فیروز پور گجمتا لاہور، چودھری فیض الحسن اس کے CEO ہیں جن کو وزٹ کیا جا سکتا ہے گجمتا لاہور میں۔ جی عمران، بہت خوبصورت جی۔ اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور اس موضوع کی آج کی خوبصورتی obviously ولایت کے حوالے سے بھی ہے، خانقاہی نظام۔ ناظرین، میں بلیو رکھتا ہوں کہ الحمدللہ جس خطے میں ہم لوگ آباد ہیں، یعنی برِ صغیر پاک و ہند، یہاں پر خانقاہی نظام نے obviously پوری دنیا میں بہت سا کام کیا، لیکن اگر اسلام کی شمع یہاں پر روشن ہوئی تو اس میں ایک بڑا کردار خانقاہی نظام کا تھا۔ آج جس عظیم ہستی کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری ہے، اور معروف ہے حضرت کرما والا شریف کے نام سے۔ اور اس میں میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے جہاں انہوں نے محبتوں کے، رحمتوں کے اور دین کی شمع روشن کرنے کے بیج بوئے تھے، اور اللہ کرے کہ ہم ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چل سکیں۔ پروفیسر احمد علی طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، ولایت اور ولایت کا مقام یہ میں سمجھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ حضرت کرما والا شریف کے حوالے سے بھی رہنمائی لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میاں صاحب، اس ساری بنیاد کو سمجھنے کے لیے بسم اللہ۔ ہمیں پھر اول جو ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ ہے قرآن پاک، بے شک، پھر ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس۔ اب قرآن پاک میں خالق کائنات نے ایک ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔
اللہ سے ڈرو اور اس کی ذات گرامی کی طرف، اس کی راستے کے لیے، اس کی رسائی تک کے لیے وسیلے کی تلاش کرو۔ ایک اور آیت ہے بڑی مختصر سی جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہے ہیں اور اللہ کے رنگ سے، اس کے احکامات سے، اس کے بتائے طریقے سے کون سا طریقہ اچھا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی حدیث روایت فرمائی، بنو اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ، وہ 100 قتلوں والا، آپ بھی اکثر سنتے ہیں، سامعین بھی سنتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کے بعد یعنی میری امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اب سلسلہ نبوت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ اب اگلی جو سلسلہ چلا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ قرآن میں حضرت سورہ یوسف میں بڑی معروف آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ۔ اب قمیص کو نسبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے باطن سے، ظاہر سے، پیرن مبارک کو، باطن سے نہیں۔ یہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، کھانے کے بعد میں نے ایک کپڑا آپ کو پیش کیا جس سے آپ نے ہاتھ مبارک صاف کیے۔ بیان کرتے ہیں کہ جناب اس کے بعد کبھی مجھے ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں اس کپڑے کو دھوتا۔ جب میری اہلیہ کبھی وہ تندور روٹی کے لیے جلاتی گرم کرتی تو میں بیچ میں پھینکتا، آگ مٹی کو چن لیتی تھی، کپڑا محفوظ رہتا تھا۔ اب یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی برکت۔ حضرت ابو ہریرہ کی معروف حدیث ہے جس کو میں ایک شعر میں بیان کر دوں کہ سنارے ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، 70 کو پلا کے بھی پیالہ بھرا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہوگا، یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی شان کیا ہوگی وہ خود سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت۔ اسی طرح میاں صاحب قبلہ ولایت کے جب موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایک کامل جو ولی ہوتا ہے وہ اس کا زہد، تقوی، طہارت، سیرت، کردار، ظاہر، باطن، قول، فعل، سخا، جود، خلق، یہ ان سارے پہلوؤں میں وہ ایک جامع شخصیت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے انالیسس کریں گے تو وہ آپ کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل نظر آئے گا۔ جو کال سے بات کرے گا تو اس کا حال اس کے مطابق ہوگا۔ خود اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ سید الاولیاء، آپ کے تو بزرگ یقیناً جانتے ہوں گے، آپ اپنی کبھی بزرگوں سے ان کی شخصیت کے بارے میں پوچھئے گا، وہ تو ان کا آپ کی مجلس میں ایک دن کسی نے کہا کہ یار اتنا کامل پیر ہے تو یہ تو اس طرح کی کرامت بھی کوئی دکھا دیں گے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا برخوردار انج دیاں کرامتاں یا انج دیاں گلاں تے شوب دے بازیاں نے، کمال کرامت تے اے وے کہ مردہ دل نو زندہ کر کے اندے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا پودا لا دیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کا معمول تھا کہ آپ ہاتھ مبارک کسی کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کرتے تھے، بیلیوں کو بٹھانا، آپ نے درود پاک پڑھا دینا۔ تو کسی ایک سائل نے سوال کر لیا کہ جی مجھے تو تمنا تھی کہ آپ میرا ہاتھ پکڑتے، تو صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا اسی دل پھاڑ لیدا ہے، ہم دل پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے ابھی اس فرتے جذبات میں ادھر آ گیا، ابھی موجود ہے، سن رہے ہوں گے یقیناً، کرنل ریٹائرڈ محمد احمد صاحب ہے، آج کل وہ منہاج یونیورسٹی کے رجسٹرار ہیں۔ میں زمانہ طالب علمی سے ان کے ہاں میری ایک بڑی یاد اللہ ہے، میاں صاحب وہ مجھے بیان کرتے ہیں، وہ بھی حساب کے خدام میں سے ہیں، کہتے ہیں جی میرے والد صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر تھے شاید ایگریکلچر میں، منٹ گملی سائیوال اس وقت آپ کو پتا ہے، تو کہتے ہیں ان کی میٹنگ تھی کوئی، تو ساتھ دو ان کے اسسٹنٹ لوگ بھی تھے،
تو گزرنا تو حضرت کرما والا شریف سے تھا. اکاڑا جب کراس کیا تو والد صاحب نے انہیں کہا کہ یار کیوں نہ ہم جاتے جاتے, حضرت صاحب کا معمول ہوتا تھا دعا کرتے جائیں. ہاں اسلام کرتے جائیں. آپ فجر کی نماز کے بعد وہاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, اور اس کے بعد وہیں ککر کے نیچے بیٹھ کے بیلیوں کو ملنا معمولات میں تھا. تو 2 بندوں نے کہا, یا ان میں سے ایک نے, کہ جی نہیں وہ آگے سے شاید سیکرٹری صاحب نہ اٹھ جائیں, وہ میٹنگ ہے, تو ہم نے بھی نہیں رکتے جی. تو والد صاحب نے بھی خاموشی اختیار کر لی. کہتے ہیں ایز اٹ از, جیسے گاڑی وہ رینج روور کہتے ہیں تھی اس حدود میں گیٹ کے سامنے آئی تو اچانک گاڑی بند ہو گئی. اینڈ ہی از عالف جی, وہ ابھی زندہ حیات ہیں کرنل صاحب, اینڈ ہی از دا رجسٹرار آف منہاج یونیورسٹی. جی جی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی جب گاڑی رک گئی تو ڈرائیور اترا, اس نے بونٹ وغیرہ اٹھایا, اتنے میں کہتے ہیں سورج کی تپش. تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ جی, ان میں سے بلکہ ایک نے کہا یار یہاں دھوپ سی محسوس ہو رہی ہے, تو جب تک گاڑی ٹھیک نہیں ہوتی ہم اندر نہ ہو جائیں. چلے چلتے. اب جب اندر گئے تو والد صاحب نے کہا جب اندر آ گئے ہیں تو جناب ہم کیوں نہ اسلام ہی عرض کر لیں. کہتے ہیں جی ہم نے اسلام عرض کیا. والد صاحب کو انہوں نے حال چال پوچھا تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو بیلیو جلدی ہے تو تسی جاؤ, اللہ کریم خیر کرے گا. کہتے ہیں ہم جب باہر آئے نا تو والد صاحب نے اشارہ کیا کہ کام بن گیا, آؤ چلیں. تو گاڑی ڈرائیور پیچھے لا کے کھڑا ہوا تھا. تو ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کسی نے کوئی ہیلپ کی؟ اس نے کہا جی مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی, میں جب تھک گیا تو میں نے بونٹ کیا, ابھی اب اسے تھوڑا پیچھے کرتا ہوں, دھوپ زیادہ آ گئی ہے, تو میں نے سٹارٹ کیا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے. میں آگے بھی جا کے دیکھ چکا اللہ ہوں. کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کے ہر کام میں وہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جب میرا بندہ میرا بن جاتا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاشْكُرُوا وَاشْكُرُوا لِي وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ. جب بندہ, سرکار کی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی جلد 3 اور حدیث پاک کا نمبر ہے I do think 273. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی قد حزنتہ بالحرب, جو میرے ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ جب فرائض ادا کر کے پھر نوافل ادا کر کے میرا قرب پا لیتا ہے نا, تو ایک مقام ایسا بن جاتا ہے کہ پاؤں اس کے ہوتے ہیں, چلتا میں ہوں, اس کو سماعت دے دیتا ہوں. وہ یعنی اللہ بولتا ہے, تعالیٰ تمام معاملات اپنے ہاتھ ہاں جی, میں لے. وہ بولتا ہے میں کرتا چلا جاتا ہوں. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی عرب میں, ایک ہماری آج کی یوتھ کہتی ہے کہ جی عرب میں نہیں ولایت, میں صاحب میں ازبکستان گیا ہوں, ٹائم اینڈ اگین میں وہاں گیا ہوں. جتنے مشائخ نقش بند ہیں, حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت خواجہ میر کلال, حضرت خواجہ عبید اللہ ارار, حضرت بابا سماسی, حضرت خواجہ سیدنا علاؤالدین اطار, حضرت خواجہ محمد زاہد بخشوری رحمۃ اللہ علیہ دیناؤ میں کتاب میں, ٹھیک ہے جی. ہم ترمز تک گئے ہیں, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے کی خانقاہ مزارشی وہاں پہ ہے, حکیم ترمزی کے نام سے مشہور ہے. وہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی وہ خانقاہیں آج بھی ہر خاص و عام کے لیے درس توحید دے رہی ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ناظرین, آج کی محفل میں خانقاہی نظام کے حوالے سے بات کریں اور خصوصی طور پر حضرت کرما والا شریف کے حوالے سے ان کی دین اسلام کے لیے خدمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن فی الوقت ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کر بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آداب خودآگاہی کی محفل سے آپ کو دوسری مرتبہ ویلکم کہتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ سن رہے ہیں, آج ہم بات کریں اولیاء اور صوفیاء کرام کے حوالے سے, خاص طور پہ کس طرح سے خانقاہی نظام کے ذریعے اسلام کی ترویج کا کام ہوا. اور میرے پاس آج مہمان موجود ہیں محمد اظہر حسین صاحب, آپ سی او بھی ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز کی. تو میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ جو کووڈ-19 نے لوگوں کو ڈسٹرائے کیا ہے, ٹریول انڈسٹری کتنا متاثر ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی. ایسا ہے کہ ہمارے تو کووڈ کی وجہ سے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کہاں سے سٹارٹ کریں. دنیا میں جتنے بھی بزنس ہیں ان میں جو ٹاپ لسٹ پہ جو اس میں متاثر ہوا ہے
وہ یہی آپ کا اس کی بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ساری فلائٹس بند رہی ہیں بہت زیادہ عرصے سے. جی وہ حج و عمرہ کی سروسز ہمارا بھی جو بند رہی بزنس ہے وہ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کا لنک ہے پوری ورلڈ سے ہمارا. یس, ہمارا صرف پاکستان ڈومیسٹک یا لوکل نہیں ہے. انٹرنیشنل. ہاں, تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا ہم بہت ہی زیادہ متاثرین میں ایسے آئے. تو اب پاکستان میں یا ورلڈ میں جو بھی بزنس ہے, کسی کا 10% متاثر ہوا, کسی کا 20% متاثر ہوا, کسی کا 30, 40, 50. یہ جو ہماری ٹریڈ ہے یہ اگر 100 ایک ہوتا ہے 100%, تو یہ 200% متاثر ہوا. آپ یہ کہیں گے کہ 200% کیسے ہوتا ہے؟ ہماری 3 کیٹیگریز ہیں بزنس ہماری اس ٹریڈ کی, ٹریول ٹریڈ کی. ایک کیٹیگری بی سی سے مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹریول ایجنسیز علاقوں شہروں میں اوپن ہوئی ہوتی ہیں, وہ شاید اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے. جو اے گریڈ بزنس ہے اور جو بی گریڈ بزنس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس سے, کیونکہ آپ کے جب آپ کوآپریٹ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی ٹریول ایجنٹ سے اور ان کے ایک آپ کی ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ پورے سال کے اینڈ پہ جا کے کلوز ہونی ہوتی ہے. پروفیسر صاحب اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, پورے سال کے اینڈ پہ کلوز ہونی ہوتی ہیں. تو یہ جب اچانک کووڈ کی وجہ سے یہ سٹاپ ہوا تو ہمارے لاکھوں کروڑوں بلکہ بہت جو بڑی کمپنی ان کے اربوں کے حساب سے پیمنٹس وہیں کی وہیں پہ سٹک ہو. یعنی اس میں ایک بڑا ایشو اظہر صاحب مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے اگر پورا سال گزارنے کے بعد کلوزنگ کرنی تھی آپس میں, تو آپ تو کسی کو کمٹمنٹ ہی نہیں دے سکتے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب لاک ڈاؤن لگ جائے یا کون آپ کی کب فلائٹس روک دے. ایسا نا کہ یہ ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں جو ہمارے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی میں آلریڈی بول چکا ہوں کہ جتنے بھی بزنس ہیں ان کی کچھ پرسنٹیج اس میں سفر ہوئی ہے. ہم وہ جو آپ کو دوبارہ میں آتا ہوں اپنی بات پہ کہ جو 200% کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارا 100% شٹ ڈاؤن ہو گیا بزنس, ہمارے آفیسز بند ہو گئے, اور یہ جو ہمارے اس میں پیسے جو ہمارے مارکیٹ میں اس میں رول کر رہے تھے, ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے, ایک پہیہ چل رہا ہوتا ہے, کسی سے ہم نے لینے کسی کو دینے, وہ سارے وہیں پہ سٹک ہو. یعنی کہ ہمارے جو ریزروز فنڈ ہوتے ہیں کمپنی کو چلانے والے وہ 100% ڈوب گئے یا سٹک ہو گئے, اور اوپر سے ہماری آمدن 0 پہ آ گئی ہے. لہٰذا ہم اتنے متاثرین میں سے آ گئے. تو جب اس طرح کا جب آپ کے ساتھ سانحہ ہو جاتا ہے, اس ٹریڈ میں سب سے زیادہ سانحہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. جب اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ آ جاتی ہے تو وہاں پہ کسی کا کوئی نہ کوئی رول بنتا ہے. یقیناً وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے جس کا کوئی رول ہونا چاہیے یا اس کا بنتا ہے رول کہ وہ ہمارا کوئی خیال کرے. ہم بہت ہی متاثرین میں سے ہیں, حد سے زیادہ یار یقین کرے بتا نہیں سکتے کہ ہاں. پھر ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی اتنے شارٹ ٹائم میں ٹریڈ چینج بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ایک ٹریڈ کو 20 سال دیے ہیں, 30 سال دیے ہیں. اب یہ اچانک جو اس طرح کا سینیریو ہم فیس کر رہے ہیں, ہم 1 سال ہمیں اگر پتہ لگتا ہے کہ 6 سال ہماری ٹریڈ اور اوپن نہیں ہوتی, تو یہ 1.5-2 سال میں ہم کون سا نیا کام کریں گے؟ اس پہ نئی انویسٹمنٹ کریں گے. ہاں جی, جب اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہو جائے گی, پیچھے سے پھر معاملات اوپن ہونے کے چانس لگ جاتا ہے, تو پھر ہم نہ آگے کے رہتے ہیں. نہیں, 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں, پتہ اس لیے ادھر ہی ویٹ کر رہے ہیں, اور ویٹ کرتے کرتے حکومت سے کوئی توقعات رکھتے ہیں, کوئی اپیل ہے آپ کی ہونی چاہیے. اسی لیے میں آپ کے چینل کے اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں پلیز ہمارا خیال رکھیں. یقین کریں, وہ پنجابی والی گل ہے, کھ نہیں رہا ساڈا. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے, کچھ بھی نہیں رہا. اس کے اپنی جو سٹیٹ ہے وہ اپنی لازمی دیکھیں. جب آپ کے پاس اس طرح کا سینیریو ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ایک گاؤں میں ایک جو گاؤں کا بڑا ہوتا ہے, اس کے گاؤں کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کو حل کرنا, اور اسی وجہ سے وہ بڑا ہوتا ہے. تو جب ہم اس سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں, تو جب ہمارے ایشو ہیں تو سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمارے حالات کو کسی ذمہ داران کی کوئی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی 2-3 وجہ ہیں جو ہماری تباہی اور بربادی کی ریزنز ہیں. وہ ایک یہ کہ ہم خود اپنا جو ہماری کمیونٹی ہے ٹریول ٹریڈ کی, یہ اتنی رسپانسیبل ہے کہ اس میں بہت بڑا چل رہا ہے. اس میں وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مونوپولی بہت چل رہی ہے. مونوپولسٹ بیٹھے ہیں سارے,
ٹھیک ہے, خود ہی ٹرینڈ سیٹر بیٹھے ہیں. یعنی کہ اس بزنس میں 5-6 بڑے گروپوں نے یہ مونوپلی بنائی ہے کہ وہ سارا بزنس خود کرنا چاہتے ہیں, ساری فیسلٹیز وہ خود ایئر لائن سے ڈیل کر کے لینا چاہتے ہیں. اور کیونکہ یہ میں 3 کیٹیگریز بزنس کی بتائی ہیں, اے بی سی. جو اے بی والے ہوتے ہیں اس میں ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ آیاٹا ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں. اب آیاٹا ٹریول ایجنٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے آئے آپ کے پاس. تو جو مونوپولسٹ بندے ہیں وہ ایسی پالیسی اور ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہیں کہ وہ جو عام آیاٹا ہے وہ پرفارم ہی نہیں کر پاتے, وہ اپنی کروڑوں کی انویسٹمنٹ لے کر ایسے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ سب کو ایکول مواقع دیں بزنس کرنے کے. ایئر لائنس کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جتنی بھی ہماری ٹریڈ کے 2 حصے, ایک آپ ٹکٹنگ ہے اور ایک عمرہ ہے. پہلے میں ٹکٹنگ پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایئر لائنس کو بھی چاہیے کہ ہماری جو ہے یہ ایک بڑا سیریس بات ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ کے لیے آسانی. آپ کے چینل کا بھی شکریہ. آپ ٹیکس پیئر ہیں, اس ملک کے باعزت تو شہری ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا یہ کویشچن کیا, ادروائز آپ کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی محفل تھی, اس میں آپ نے یہ اس ٹاپک میں بات کر لی, بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں ایئر لائنس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے کہ جتنے بھی آیاٹا ہولڈر ہیں ان کو سب کو کاروبار بزنس کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ ان میں سے آپشنز ان کو آفرز دیتے ہیں کہ آپ اتنی سیل کریں تو آپ کا اتنا انسینٹیو ہے, اتنی سیل کریں اتنا انسینٹیو ہے. تو وہ جو 4-5 بڑے گروپس ہیں, انویسٹرز ہیں, وہ مل کے نا تو اس میں وہ اپنے پلے سے مائنس ڈیلز, مطلب 100 روپے کی اگر ایک چیز ہے تو وہ 101 میں بکنی چاہیے نا جی. بالکل ایسے تبھی میں بزنس کر رہا ہوں نا کہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے وہ 100 روپے کی کاسٹ ہے تو اس کو میں 101 میں بیچوں. اگر وہ میں 95 میں بیچ رہا ہوں تو پھر وہ تو میں بزنس نہیں کر رہا, نقصان میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے کہ 100 روپے کی چیز 95 میں لوگ بیچ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ بگ سیل کریں گے تو پھر وہ ایئر لائن سے انسینٹیو لیتے ہیں. تو اس پالیسی سے جو ایک چھوٹا ٹریول ایجنٹ ہے یا تھوڑا سا وہ ٹاپ کی رینکنگ سے تھوڑا سا نیچے ہے تو وہ بہت متاثر اور حج عمرہ کے حوالے سے باقی ایک دوسری سائڈ ہے ہماری عمرہ سے. ٹھیک ہے, اس کو پروفیسر صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عمرہ میں بھی ہمارے ایشوز اسی طرح سے متعلق ہیں کہ عمرہ میں اگر صرف میں یہ 2 چیزیں, ایک تو وہاں پہ سعادت کی بات ہے اور ایک میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اس وقت میں آپ سے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اتنی رسپانسبلٹی کا کام ہے, اتنے رسپانسبلٹی کا کام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ ایک کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے, اس سے لے کے واپسی تک وہ ہم رسپانسبل بنتے ہیں اس کے ہر ایشو ہوتے ہیں. اور آپ کو سن کے یہ بڑی حیرانگی ہوگی کہ آج کل ہمارے جو ٹرینڈ سیٹر ہیں عمرہ میں, انہوں نے یہ ماحول پیدا کر دیا ہے, اتنے سیکرٹس اوپن کر دیے ہمارے بزنس کے کہ ہم ایک جو ہم بلک میں کام کرتے ہیں, ہم ایک عمرہ سے 1000 روپے بھی نہیں کما سکتے. آپ تو سمجھتے ہیں نا یہ لاکھوں میں ان کے پاس پیمنٹیں آ رہی ہیں, کروڑوں میں آ رہی ہے, بہت بزنس مین ہے. تو یہ سیکرٹس کمپٹیشن میں سیکرٹس اپنے اتنے انہوں نے اوپن کر دیے کہ اس ٹریڈ کے پلے کچھ رہا ہی نہیں. تو میری آپ کے چینلز کے تواسط سے یہ ریکویسٹ ہے تمام ذمہ داران سے, گورنمنٹ سے, ہمارے ٹریڈ کے بندوں سے, ایئر لائن سے, کہ پلیز کچھ ایسی پالیسی بنائیں کہ جتنے بھی بزنس کے اس میں لوگ کام کرتے ہیں سب کو ایک موقع ملے بزنس کرنے کا. کیا صرف ٹاپر کا ہی بزنس کرنا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگی تو معاملات بہتر نہیں ہو سکتے, ایکول چانس ہمیں ملے, اس طرح کی پالیسی میکنگ ہو کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں میں پلیز گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہماری سنوائی کرے, ہمارا کچھ خیال کرے, جو بھی ہمیں اپنی وہ کیپیسٹی میں ہمارے لیے کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اور ہماری ٹریڈ کے جو بندے ہیں ان کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ اتنے برے حالات میں اگر کوئی 10% کام آج کل چل رہا ہے اور وہ بھی ہم نقصان میں کر رہے ہیں. اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ناظرین, کووڈ-19 نے جب پوری دنیا کا رخ موڑ کے رکھ دیا, obviously ہمارے ساتھ اظہر حسین صاحب موجود ہیں اور یہ سی ای او ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز کے. تو obviously ان کے کنسرنز بہت جائز ہیں, کوئی نامناسب بات نہیں. گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کا انوائرمنٹ پیدا کیا جائے تاکہ یہ سعادتیں حج کی, عمرہ کی اور
ٹریولنگ کے حوالے سے لوگوں کو آسانی میسر آ سکے. بات کریں حضرت کرما والا شریف کے حوالے سے تو پیر صاحب ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب سیرت پر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم. میاں صاحب بہت چھوٹا آدمی اس معاملے میں پڑھ جاتا ہوں, سپیچ لیس ہوں. صاحب اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت تھی, جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا, میں آپ کو مختصر عرض کر دوں کہ آپ کو خلافت تھی اعلیٰ حضرت حضور میاں صاحب میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ کے خلفاء میں 4 لوگ تھے. حضور قبلہ پیر سید نور الحسن شاہ کیلانی کیلہ مولا شریف سے, حضرت خواجہ حافظ پیر محمد عمر بیر بلوی بیربل شریف سرگودا سے, اور حضرت خواجہ عبد الرحمن قصوری رحمۃ اللہ علیہ اور حساب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قبلہ پیر حافظ محمد عمر بیر بلوی ایک متباہر عالم دین بھی تھے, رائٹر بھی تھے. آپ نے ایک کتاب لکھی انقلاب الحقیقت. آپ کا جب ظاہری وصال ہوا حساب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اس دن حضرت خواجہ محمد عمر بیر بلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صاحبزادے غوث وقت حضور قبلہ پیر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں, پیر جی آج لگتا ہے سانو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا وصال ہو گیا. یعنی سیرت کا وہ کمال اعلیٰ مقام تھا, انتہائی سادہ گفتگو, پنجابی میں گفتگو, اور جو فرائض تھے ان میں کہیں کوتاہی نہیں تھی. میاں صاحب اللہ قبول فرمائے. اتنی بلا کا عمل تھا آپ کا کہ عام بیلیوں میں تہجد کے وقت آپ مسجد میں تشریف لے آتے تھے. سادگی کا عالم یہ دیکھیں. بہت سے لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ کے بیٹے جو تھے حضور غوث وقت غوث زمان سید عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے, دیوانے تھے آپ کے. اپنے والد اور بیٹے کی محبت تو تھی, لیکن شیخ کے مقام کی کچھ جھلکیاں دیکھی تھی, عقیدت کی حد تک عشق تھا. تو انہوں نے فرمایا حضور ایک اے سی آپ کے لیے ہم نے لگوایا ہے. تو کچھ دن آپ اس محبت میں رہے تو فرماتے ہیں اے ٹھنڈی جیڑی مشین ہے نا یہ آپاں نو نہیں چنگی لگ دی, آپاں پیر جی ککر تھلے بئیے نا تے ٹھنڈی واواں دے بلے ہی آندے نے, تے میرے بیلیاں نو تکلیف نہ ہوئے, میں آنا سرکار دی جڑے بیلی آن تے اسی سیدھے سیدھے انہوں نے ملیے. آپ کا انداز تبلیغ میاں صاحب اس قدر سیرت, جب آپ عملی طور پہ بولتے ہیں نا جی عمل کر کے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں خود شاہد ہوں, ایک بزرگ تھے پیر علامہ محمد بشیر احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, 100+ سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. میاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے آ گیا حساب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ سے, اعلیٰ حضرت گنج کرم مادن جود و سخا سید الاولیاء حساب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ سے. تو کہتے ہیں کتابیں بوریوں میں بھر کے, اس وقت کا جو کلچر تھا, ہم آئے حساب کے پاس بیٹھے تو حساب نے اپنے درویش سے کہا بیلیا, آپ بیلی کر کے مخاطب کرتے تھے, بیلیا اے علامہ صاحب واسطے پانی لاؤ بھائی. تو کہتے ہیں جب پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا تو دائیں ہاتھ سے انہوں نے یوں ہاتھ رکھا نا, تو کیفیت بدل گئی اور ہاتھ اٹھا لیا. تو میں نے کہا حضرت صاحب رکھا جے کام بن گیا. تو مسکرا کے فرماتے ہیں علامہ صاحب آپ پہلے مناظرہ نہ کر لیے. تو میں نے کہا نہیں حضرت میں مناظرہ نہیں کرتا, بس اب میری آپ نے کیفیت بدل دی ہے. وہ جو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے بعد, آپ کو پتہ ہے حضرت اقبال کا بڑا معروف واقعہ ہے, شکوہ جب لکھا اور لوگوں نے باتیں کی تو پھر ایک درویش آپ کو لے گیا, آپ کے خالازاد کزن تھے بیرسٹر صاحب میاں صاحب کی بارگاہ میں. تو پلٹ کے حضرت اقبال نے لکھا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سبحان اللہ. تو اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں عمل کا, حضور کی محبت کا ایک کامل و اکمل نمونہ تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ خدمات کے حوالے سے بھی ضرور بات کی جائے, کیونکہ اتنا بڑا نام, اتنا بڑا قد ماشاءاللہ, اور اتنی بڑی خدمات معاشرے کے لیے, دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے. تو میں چاہوں گا خدمات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میاں صاحب ایک تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے لنگر خانے میں ہمہ وقت صبح دوپہر شام جتنے لوگ آتے تھے, کوئی بندش نہیں, کوئی تقسیم نہیں, کوئی بندش نہیں,
ان کو بغیر کسی تفریق اور تقسیم کے لنگر نماز میں کھڑے ہونا نا تو بیلیاں نو سادہ جا کہنا بیلیو جنہ دی داڑھی مبارک پوری ہے نا او پہلی صف چ کھڑے ہو جاؤ. اب اللہ نے شان کتنی دی. شرکپور شریف کی سرزمین میں اعلیٰ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا اور میاں صاحب وہاں معمول یہ تھا کہ حضرت ثانی صاحب قبلہ جس کی داڑھی مبارک نہیں ہوتی تھی نا اس کو سٹیج پہ نعت نہیں پڑھنے دیتے تھے. تقریر اور باقی تو معاملہ دور کی بات ہوتی ہے. میں خود ملا ہوں صوفی اصغر علی اصغر ایک پنجابی کے شاعر ہو گزرے ہیں, سمندری سے آگے ایک مرید والا اڈا ہے وہاں سے تھے, وہ فیصل آباد کے ایک شیخ صاحب کے ڈرائیور تھے, نوخیز تھے, داڑھی نہیں تھی لیکن نعت پڑھ لیتے تھے. تو نعت کے لیے اٹھے نا تو میاں صاحب نے جلال میں ڈانٹ کے فرما دیا او بیٹھ جا بھائی تیری داڑھی نہیں. اچھا وہ نا نیچے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گیا. اب کیفیت جب بدل دیکھیں وہ حضرت اعظم چشتی صاحب فرمایا کرتے تھے نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو, اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. اللہ. اب وہ جو کیفیت بنتی ہے نا سر, یہ میں چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے پروفیسر صاحب, تو شجرے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیجئے, شجرہ بتانا چاہیں گے. آپ کا جو شجرہ شریف ہے نا میاں صاحب وہ بڑا ہی کمال ہے. اس میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آپ کی اولاد طیبہ تک جو ہمارے موجودہ سجادہ نشین ہیں قدوۃ الاصفیاء سیدی و مولائی حضور صاحبزادہ پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم, ان کے بیٹے ہیں جن کو انہوں نے سجادہ نشین تعینات فرمایا ہے, صاحبزادہ پیر سید شہریار علی بخاری صاحب. تو پورا تسلسل کے ساتھ شجرہ شریف وہ موجود ہے. یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص پاکستان میں جتنے بھی سادات گرامی قدر ہیں ان سب کا شجرہ شریف اچ شریف میں موجود ہے. اچھا. آپ کسی بھی سید کا یہ پتہ کرنا چاہیں کہ جناب آج کے سید تو نہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشد, میں اس بحث میں نہیں جاتا, تو آپ جب کہیں گے نا کہ جی اچ شریف میں آپ کا جو موجود ہے وہ دے دیں تو وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صداقت کتنی ہے, سچائی کتنی ہے اور اس میں ملاوٹ کتنی ہے. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کا انداز تبلیغ میاں صاحب اتنا خوبصورت تھا. ایک دفعہ کچھ قادیانی آپ کے پاس آ گئے, کچھ علماء نے اعتراض کیا, آپ نے فرمایا نہیں آن دو مل لینے آئے, تو آپ نے سادہ 4 باتیں کی. بیلیو جیڑا اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے نا ان دا نام پہلے کسی دا نام نہیں ہوندا, غور کیجئے, اس کا نام پہلے کسی کا نام نہیں ہوتا. پھر دوسرا آپ نے فرمایا وہ امی ہوتا ہے, اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا, اللہ خود وہی نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا پھر آپ نے فرمایا بیلیو انہوں دوائیاں دی طاقت دی دوائیاں کھان دی لوڑ نہیں پیندی. تے چوتھی گل فرمائی بیلیو او جتھے وصال زاری فرماندا ہے نا اوتھے ہی اوندا مزار بندا ہے. اب ان چاروں چیزوں کو میاں صاحب آپ ذرا بعد میں غور کیجئے گا کہ ایک درویش کامل نے کیسے بیان کیا. وہ اٹھ گئے تو فرمایا انہاں چو کچھ نو اللہ کریم نے ہدایت عطا فرما دیتی. سبحان اللہ. آدھے ان میں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان کر دیا جائے, ماشاءاللہ. بیعت کر لیا جائے. اور کبھی آپ نے سخت گفتگو نہیں فرمائی تھی کسی سے. میں آپ کو یہاں پہ آپ کی ایک کرامت کے حوالے سے بڑے معروف عالم دین ہوئے ہیں مولانا محمد عمر اچھوی رحمۃ اللہ علیہ, حضور داتا صاحب کی جامع مسجد کے خطیب بھی رہے. ان کے بیٹے بھی مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے تھے تو ابا جی راستے میں لاہور سے جاتے ہوئے نا یہ جو آیت مقدسہ ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہے جس میں تخت بلقیس کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون لا سکتا ہے تو ایک اس وقت کے اللہ کے ولی نے کہا اندہو کانا علم الکتاب, کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ آپ کو لا کے دے سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ سوال جواب ہوتا رہا کہ اللہ کے ولی اگر ان کی اتنی شان والے تھے تو ہمارے ہاں بھی تو حضور کی امت کے ولی ہیں, اللہ نے رتبہ دیا ہوگا. کہتے ہیں حضرت صاحب کے پاس بیٹھے ہیں تو ایک حجام تھا جو آپ کے بال کاٹتا تھا, آپ کا خادم تھا. اس دن اس نے حجامت آدھی کی نا تو وہ رونے لگا. تو آپ نے کہا کی ہو گیا بیلیا کیوں رونا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری امی بڑا روندی ہے بھی ایڈے بڑے پیر کامل دا تو حجام ہے تو میرا ایک بھرا کدھرے گم ہو گیا سی تقسیم ویلے, وہ نہیں آیا تے اماں بڑی روندی ہے. تے پھر انہوں اللہ کریم مہربانی کرے گا
खड़ो जा, रुक जाओ, ठहर जाओ, इतना वक्फा हुआ। उसने बाल जब बना लिए तो पहले वो मजलिस में बैठ के गुफ्तगू सुनता था। उस दिन उसे फरमाया चल जा, निकल, चला जा, तू उठ भी जा। अब वो कहे जरूर गलती होगी तो माफी दे दें। बहरहाल जी, प्रोफेसर साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है और मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी होगी कि अल्लाह ताला हमें इन नेक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।